अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासत तेलंगाना के डिप्टी CM नंबर 2 श्री करियम श्रीहरि ने आज अचानक अपने दिल में छुपे खवातीन से खुलूस को आवाम के सामने लाते हुए कोठी इलाके में वाक़े मशहूर ज़माना यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन का दौरा किया और कॉलेज की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए बहुत सारी लड़कियों व खवातीन से बातचीत की। कई उस्तादों से भी उन्होंने तबादले ख्याल किया। इसके बाद सभी को बताया कि रियासती सरकार ने अनकरीब इस कॉलेज को तेलंगाना महिला यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा मजबूत कर ली है और आने वाले दिनों में सारे मुल्क में एक मुनफरिद महिला यूनिवर्सिटी कहलाई जाएगी। तेलंगाना के ये वाहिद डिप्टी CM साबित हुए हैं जिन्होंने खवातीन के कॉलेज पहुंचकर कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की खबर दी और सारी ही लड़कियों व खवातीन का दिल जीत लिया। रियासत तेलंगाना के डिप्टी CM नंबर 1 जनाब मोहम्मद महमूद अली ने सुन्नी दावत इस्लामी तहरीक के 2 रोजा इज्तिमा के सिलसिले में आज ईदगाह मीर आलम की वादी अनवार में तैयारियों का जायजा लेने के लिए वहां का दौरा किया और सारे ही मुतालिका लोगों को किसी भी किस्म की अड़चन पैदा न होने देने की तलकीन की। इस मौके पर उनके हमरा कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा के MLA मोहम्मद मौजम खान, शहर के बल्दी, बरकी और आबरसानी के कई आला ओहदेदार भी वहां मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के टमाटों की फसल के किसानों ने आज अचानक इसकी कीमतें गिर जाने की वजह से सारे ही टमाटों को फरोख्त करने की बजाय सड़कों पर फेंक कर एक नया तमाशा बना दिया। बताया गया है कि अचानक आज टमाटो 5 रुपए किलो कीमत पर पहुंच गया, जबकि कारोबारी इस कीमत पर इसे खरीद कर मनमानी दामों में मार्केट में इसे फरोख्त कर रहे हैं। लिहाजा आज सारे ही किसानों ने टमाटो को फरोख्त करने के बजाय उन्हें सड़कों पर फेंक देना गवारा किया। अब सोचना यह है कि फेंके गए टमाटों के खाद से कहीं सड़कों पर टमाटों की फसल तैयार होकर ट्रैफिक के लिए अड़चन न पैदा कर दे। हालांकि हालिया दिनों में रियासती हुकूमत ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाने की बात भी सामने लाई और अब जबकि टमाटर सस्ता हुआ तो किसानों ने इसे बेचना भी गवारा नहीं किया है। शहर हैदराबाद की GHMC ने एक नया बॉन्ड प्लेटफॉर्म के तहत बल्दिया के बॉन्ड्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में शामिल करवा दिया है। इस तरह का ये दूसरा महकमा बन गया है जिसने आम लोगों को इसमें शामिल करके करीब 200 करोड़ के बॉन्ड्स जारी किए, जबकि इससे कबल पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 2017 में इतनी ही रकम के बॉन्ड्स की इजराई अमल में लाई थी। BSE ने यह प्लेटफॉर्म 1 जुलाई 2017 को कायम किया था। इस मौके पर बताया गया है कि GHMC के बॉन्ड्स खरीदकर लोग न सिर्फ मुनाफे में हिस्सेदार बन सकते हैं बल्कि उनकी रकम से तरक्की याफ्ता काम भी अंजाम दिए जा सकते हैं। GHMC कमिश्नर डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी ने इस मौके पर बताया कि करीब 76 कारोबारियों ने 386 बॉन्ड्स के जरिए 1,51,313 करोड़ की सरमायाकारी की है, जो कि रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम में इस्तेमाल की जाएगी। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565।
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ کاروان کے MLA کوثر محی الدین نے آج GHMC کے ٹیکنیکل انجینئرز بشمول سپرنٹینڈنٹ انجینئر موہن سنگھ کے ساتھ اپنے علاقے میں واقع شاہ حاتم تالاب کا دورہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس تالاب میں ڈرینیج کے پانی کو روکنے کے لیے قریب 3 کروڑ کے بجٹ کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس میں سے 80 لاکھ کے ٹینڈر کو آج ہری جھنڈی مل گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس تالاب کو خوبصورت بنانے کے لیے 2 کروڑ کے الگ سے بجٹ کو بھی بلدیہ جاری کرنے والی ہے۔ ارے صحیح بولے میاں، یہاں تو عید سے لے کر شادی تک ویمنس ویئر، کڈس ویئر، ہوزری 500 سے بھی زیادہ برانڈز ہیں یہاں پر، اور بونانزا آفرز بھی۔ واو! نواب سے لے کر عالم پناہ تک سب کی پسند ہے یہاں پر۔ نہیں خریدو گے تو مہنگا پڑے گا۔ نیو برانڈ فیکٹری، ایگزیبیشن روڈ اپوزٹ کیر ہاسپٹل، موسم جاہی مارکیٹ، حیدرآباد۔ شاپنگ کا نیا اڈا۔ حلقہ کاروان کے مجلسی MLA کوثر محی الدین نے آج آبرسانی کے MD دانا کشور کے ساتھ ملاقات میں حضرت حکیم شاہ بابا درگاہ واقع حکیم پیٹ میں 1500 گز زمین پر 7.5 کروڑ کے بجٹ سے ایک نئے واٹر ریزرویئر کی تعمیر کو تقویت دی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس ریزرویئر سے آس پاس کے بہت سارے علاقوں میں پانی کا بحران ختم ہو جانے کی امید ہے۔ اس موقع پر حلقہ کاروان کے مختلف علاقوں میں موجود چھوٹے چھوٹے واٹر پمپ ہاؤسز کی کارکردگی کو بھی بحال کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آگے انہوں نے بتایا کہ حلقہ کاروان میں حالیہ دنوں میں 17.5 کروڑ کے بجٹ سے جو نئی پائپ لائن ڈالی گئی تھی وہ کام مکمل ہو گیا ہے، اور عنقریب مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم اور حلقہ حیدرآباد کے پارلیمانی ممبر جناب اسد الدین اویسی اس کا افتتاح کر دیں گے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں پیش کرتا ہے برانڈڈ کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، ایکسیسریز، CCTV کیمرہ، عمدہ کوالٹی، ہول سیل اینڈ ریٹیل، نہایت واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئرز کی سہولت بھی موجود ہے۔ گزشتہ 10 برسوں سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتبار کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ جی ہاں، ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل، حیدرآباد۔ پروپرائٹر سید راشد علی ماجد۔ فون نمبر 9849715954۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد اعلیٰ جناب احمد پاشا قادری نے آج حسن عالم گرلز جونیئر اور ڈگری کالج کی ایک تقریب میں حصہ لیتے ہوئے ایک نئے آڈیٹوریم کا سنگ بنیاد رکھا، جو کہ 1 کروڑ 40 لاکھ کے بجٹ سے تعمیر کیا جانے والا ہے۔ اس موقع پر کالج انتظامیہ کے ساتھ ساتھ مجلس کے کئی کارکن بھی وہاں موجود تھے۔ ریاست تلنگانہ کے شہرت یافتہ کوڈنگل منڈل کے اساتذہ برادری کے بہت سارے لوگوں نے PRTU یونین کی قیادت میں آج MRO آفس کے روبرو دھرنے کا اہتمام کرتے ہوئے حکومت سے ان کے مسائل فوری حل کر دینے پر زور ڈالا، اور شراکت داری وظیفہ اسکیم کی منسوخی کا مطالبہ بھی رکھا، جو کہ 2004 میں لاگو کی گئی تھی۔ اس احتجاج میں تیلگو اور اردو میڈیم کے سینکڑوں اساتذہ نے حصہ لیا اور بتایا کہ وظیفہ حسن خدمت کے بعد وظیفے کی اجرائی ملازم کا حق ہوتا ہے، اس میں شراکت داری قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ بعد ازاں ایک تحریری شکایت بھی ان لوگوں نے منڈل ریونیو آفیسر کے حوالے کی۔ شہر حیدرآباد کی کمشنریٹ ٹاسک فورس نارتھ زون کی ٹیم کے لوگوں نے آج ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کئی فراڈز کرنے والوں کا بھانڈا پھوڑا اور بتایا کہ بوگس ملازمین کے نام پر مسز پارنیکا نینو سسٹم پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ بینکس جیسے HDFC، SBI، SCB اور RBL وغیرہ سے 125 کریڈٹ کارڈز کے ذریعے سے 1 کروڑ 52 لاکھ سے زیادہ رقم کی ہیر پیج کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں پولیس نے 10 لوگوں کو گرفتار کرتے ہوئے 6,90,000 کی رقم برآمد کر کے سبھی لوگوں کو پولیس تحویل میں دے دیا ہے۔ شہر حیدرآباد کی کمشنریٹ ٹاسک فورس سینٹرل زون کی ٹیم کے لوگوں نے آج ایک معتبر اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے کوٹھی کے علاقے میں واقع گجراتی گلی کی ایک جگہ پر دھاوا کرتے ہوئے حوالہ منی میں ملوث 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا
اور ان کے پاس سے 27,90,000 کی کثیر رقم برآمد کر کے ضبط کر لی، جو کہ حوالے میں استعمال کی جانے والی تھی۔ اس کے بعد وہاں سے 9 موبائل فونز کو بھی ضبط کر لیا گیا اور مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اس کی اطلاع شہر کے کوتوال شری وی وی سرینواس راؤ IPS نے آج میڈیا کو دی۔ ملیکا فرنیچر، معیاری فرنیچر کا دوسرا نام ملیکا فرنیچر، برسہ برس سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش، معیاری اعلیٰ اور بہترین کوالٹی کا حسب استطاعت بھی جہیز کا مکمل فرنیچر سیٹ 20 سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجیے۔ ملیکا فرنیچر، روبرو والٹا ہوٹل مغل پورہ حیدرآباد۔ ریاست تلنگانہ کے ظہیر آباد ٹاؤن میں واقع ساگر دھابے کے پاس کرناٹکا کی RTC بس کے لوگوں میں ریاست میں بین کردہ گٹکا فروخت کرنے کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے سب انسپکٹر شری پربھاکر نے فوراً وہاں پہنچ کر کھمم کے رہنے والے نوین کو 8 گٹکوں کے ڈبوں کے ساتھ گرفتار کر لیا اور سارے ساز و سامان کے ساتھ اسے فوڈ انسپکٹر کے حوالے کر دیا۔ اب آپ ہی دیکھیے ریاست میں بے روزگاری کتنی بڑھ گئی ہے کہ نوجوان اپنی جانوں کو جوخم میں ڈال کر غیر قانونی کاروبار میں الجھ گئے ہیں اور اس کا سارا کریڈٹ حکومت کے سر جاتا ہے اور حکومت کے کئی عہدیدار بیرونی دوروں میں الجھے ہوئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ریاستی حکومت بھی مرکزی حکومت کی طرح بیرونی سفروں میں اپنا زیادہ زور لگا رہی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی کے MLA جعفر حسین معراج نے بھی آج MD واٹر ورکس دانا کشور سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے کئی علاقوں میں زیر تکمیل کاموں کی انہیں یاد دہانی کروائی۔ اس موقع پر مہدی پٹنم کے کارپوریٹر محمد ماجد حسین، احمد نگر کی میڈم عائشہ روبینہ، آصف نگر کے نمائندہ کارپوریٹر خواجہ معین الدین، ریڈ ہلز کے نمائندہ کارپوریٹر عبدالسبحان، وجے نگر کے نمائندہ کارپوریٹر محمد وسیم، ملہ پلی کے نمائندہ کارپوریٹر محمد اقبال کے ساتھ ساتھ GHMC کے کوآپشن ممبر محمود انجینئر بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔